السلام علیکم۔ آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں کیا پرابلم چل رہی ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو پاکستان کی عوام سے چھپائی جا رہی ہیں اور کیوں چھپائی جا رہی ہیں اور پاکستان کو ان حالات تک پہنچانے والے کون بندے ہیں۔ دیکھیں جی، جب ایک بندہ 5ویں فیل ہے یا 10ویں فیل ہے، اس میں کنٹری چلانے کی ایبلٹی ہی نہیں ہے تو وہ کیسے چلا سکتا ہے؟ اور وہ بندے جو کرپشن کر کے ہی آئے ہوئے ہیں اور کرپشن کی وجہ سے ہی یہاں پہ ہیں، تو وہ کرپشن کے بغیر تو کوئی کام نہیں کریں گے۔ اب ان سے بندہ صرف ایک کویسچن کرے کہ آیا مشرف صاحب پہ یہ الزام لگاتے ہیں تو اب کرپشن مشرف صاحب آ کے کر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ کروا دیے، IMF سے لون لے لیے جو مشرف صاحب نے 2003 میں اتارا تھا، انہوں نے آتے ہی وہ لے لیے۔ ڈیلی 2 ارب روپیہ یہ اسٹیٹ بینک سے لیتے ہیں کہ ہمارے اپنے اخراجات ہیں، کنٹری چلانے کے لیے نہیں، ہمارے اپنے اخراجات ہیں، وزیروں کے یہ وہ۔ تو یہ جو بندے ہیں ان کو تو ڈیلی 200 جوتیاں بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ ڈیلی 2 ارب روپیہ لیتے ہیں اور ہماری قوم سوئی ہوئی ہے، کوئی آگے سے بولتا نہیں ہے۔ کس چیز کا جی یہ ڈیلی 2 ارب روپیہ لیتے ہیں؟ ان میں ہے کیا؟ یہ کرتے کیا ہیں؟ جو یہ کام کرتے ہیں ہماری ینگ جنریشن وہ فری کر کے دیتی ہے اور ان سے بیٹر کر کے دے گی۔ یہ ڈیلی 2 ارب روپیہ لیتے ہیں، 2 ارب کا مطلب ہے 200 کروڑ روپیہ۔ اگر 200 کروڑ روپیہ پاکستان میں غریبوں کو بانٹے نا صرف 1 ماہ تک، تو پاکستان میں سے غربت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ 3 سال ہو گئے ڈیلی 200 ارب روپیہ کھا رہے ہیں، یا باہر امریکن اور فرانس اور دوسرے بینکوں میں جمع کروا رہے ہیں۔ یہاں سے لوگ باہر سے کما کے لاتے ہیں یہاں پہ رہنے کے لیے، اور یہ لوگ دیکھیں ذرا یہاں سے کما کے باہر جا کے عیاشیاں کرتے ہیں۔ یہ غریبوں کا خون یہ غریبوں کا خون نچوڑ کے پیتے ہیں، یہ ان کو ہضم تو نہیں ہوگا۔ پاکستان میں انشاءاللہ انقلاب آئے گا اور یہ جا بھی اسی طرف ہی رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان کو کہاں سے لے کے کہاں پہ پہنچا دیا، اور ڈیلی ٹاک شوز ہوتے ہیں اور ان میں لڑے ہوتے ہیں کہ جی یہ آپ نے کیا، یہ جی آپ نے کیا، یہ جی آپ نے کیا، اور بعد میں یہ سارے ملے ہوئے ہیں۔ ساری پارٹیز ملی ہوئی ہیں، سٹینڈ پہ ہیں، حکمران حکومت کر رہے ہیں، تو تبھی حکومت چل رہی ہے نا۔ اگر آج نواز لیگ کہے ہم نے نہیں کرنی ہے تو گر گی نا گورنمنٹ، مگر نہیں کہتے ہیں۔ ان کو نہیں نظر آتا وہ ڈیلی 2 ارب روپیہ یہ بھی لے رہے ہیں، سارے ہی کھا رہے ہیں۔ یہ سارے کاوے ہی جو ہے نا کرپٹ ہے۔ ان سب کو یا تو باہر بگا دیں یا ادھر رہیں گے تو انقلاب آیا تو ان میں سے ایک بھی نہیں بچنا۔ جب آرمی ہے درمیان میں انٹرفیئر کرتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہمارے پہ ظلم ہو گیا، ہم مظلوم ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ جب آپ ڈیلی 2 ارب روپیہ کھاؤ گے تو آپ نے جوتیاں ہی کھانی ہیں بعد میں۔ شکر کریں آپ کو جوتیاں مار کے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جس دن عوام انقلاب میں آ گئی تو آپ کو جوتیاں مار کے اور آپ کو ویسے اوپر پہنچا دینا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ کی 10 نسلیں بیٹھ کے کھائیں تو پھر بھی نہیں ختم ہو گئے، اور ادھر بندے خون کے آنسو رو رہے ہیں، خون ان کا آپ نچوڑ کے پی رہے ہیں، اور پھر بھی آپ کو سکون نہیں ہے۔ آپ مسلمان کہتے ہیں خود کو، آپ انسان بھی نہیں ہیں۔ آپ سپیچز میں کہتے ہیں ہم جی قربانی دے رہے ہیں، ہم جی ملک کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، ہم جی ملک سے بہت پیار کرتے ہیں۔ کہاں ہے وہ پیار؟ یہ 2 ارب روپیہ ڈیلی لینے والا پیار ہے؟ کچھ دیں بھی تو صحیح نا ملک کو، کچھ بھی نہیں دیتے، اپنے ایسٹس باہر رکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ صرف کرپشن میں انوالو ہے۔ ایک گورنمنٹ آتی ہے دوسری گورنمنٹ کے خلاف کیس بنا جاتی ہے، دوسری آتی تیسری کے خلاف بنا جاتی ہے۔ غریب کا کیا ہے؟ غریب کو کیا مل رہا ہے؟ وہ بندے جن کی لاسٹ اب یہ لاسٹ ہوپ ہے، اور اگر یہ بھی ختم ہوئی تو انقلاب ہی آئے گا اور حل کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں جی، اب ہم نے ریسٹور کروایا چیف جسٹس صاحب کو، 3 سال ہو گئے ہیں، کوئی ایسا ڈیسیژن بتا دیں جو کہ آیا ہو بہت خوشائی ہو۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ڈیسیژن آیا کہ 40 روپے کلو چینی بیچیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بیچنا۔ یہ پاور ہے چیف جسٹس صاحب کی۔ چیف جسٹس صاحب اتنی پاور ہم نے ان کو پرووائڈ کی کہ وہ ایک آرمی کے جنرل سے لڑ سکے، اور اب کرپشن پہ کرپشن ہو رہی ہے۔ اب سولو نوٹس لے لیتے ہیں، بعد میں معاملہ گل۔ کہاں گیا ہے نہ رو ہم جی یہ کر دیں گے گل؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ جب چیف جسٹس صاحب نے اپنے جج لگوانے ہوتے ہیں تو رات کو ہنگامہ کرتے ہیں اور
وزیر اعظم صاحب ان کے گھر جا کے ان سے ڈسکس کر کے اور صبح تک جج اپوائنٹ کر سکتے ہیں، تو غریبوں کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے جنہوں نے ان کو ریسٹور کروایا ہے؟ 40 روپے کلو چینی کہہ کے تو بکوا نہیں سکتے ہیں، اپنے جج لگوا سکتے ہیں، تو 40 روپے کلو چینی نہیں بکوا سکتے۔ یہ فراڈ نہیں ہے؟ یہ سارے فراڈیے ملے ہوئے ہیں۔ اب امریکہ سے بیٹھ کے بات کریں کہ جی طالبان کہاں ہیں، آپ نکالیں ان کو۔ 1 سال میں جتنے طالبان ہیں اس سے زیادہ سوسائڈ بمبنگ میں پاکستان کے بندے مر گئے ہیں، تو یہ انصاف ہے؟ اگر ڈرون اٹیک آپ کرتے ہیں تو ان میں سے جو بندے بچ جاتے ہیں ان کو طالبان لے جاتے ہیں اور ان کا مائنڈ واش کر کے تو ہمارے پہ بمبنگ کروا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ دیکھیں طالبان کو بنانے والا کون تھا؟ امریکہ۔ طالبان کو چلانے والا کون ہے؟ امریکہ ہی ہے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی پاور 8 سال ہو گئے لڑے، جنہوں نے آج سے 70 سال پہلے ایک ملک ہی ختم کر دیا تھا ایٹم بم مار کے، اور ان سے یہ رتی برابر طالبان نہیں مر رہے۔ اور اگر طالبان پہ امریکن کرسچن اٹیک کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ ان کو امریکن اور کرسچن کے خلاف ہی اٹیک کرنا چاہیے۔ پاکستان میں چرچ اور کرسچن پہ تو کبھی اٹیک نہیں ہوا، ہمیشہ انوسینٹ بندے جن کا کوئی قصور نہیں ہے وہی مرتے ہیں۔ اور ان کو فنڈ کون دیتا ہے؟ امریکن۔ اس کے بغیر یہ چل ہی نہیں سکتے، یہ طالبان فنڈ کے بغیر چل سکتے ہیں؟ اور طالبان سے اتنی بڑی طاقت لڑی ہو اور یہ ابھی تک زندہ ہیں، یہ جن ہے یا مار سے آئی ہوئی کوئی مخلوق ہے جو کہ مرتی نہیں ہے؟ جب ایک کنٹری کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ زبان پہ 70 سال پہلے ایٹم بم مار سکتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں، تو وہ ان کو ختم نہیں کر سکتا ہے ایسے چٹکیوں میں ختم کر سکتا ہے، مگر نہیں۔ کیوں نہیں؟ ہمارے بندے ادھر طالبان سے زیادہ مر گئے ہیں۔ ہم انسان نہیں ہیں، ہم جانور ہیں، ہم کتے ہیں۔ وہ ہیں یو ایس اے والے، وہ بھی ہمیں کتے سمجھتے ہیں۔ ہمارے اپنے ہی بندے، ہمارے ہی سیاستدان، ہمارے ہی سلیکٹ کیے ہوئے، ہماری ووٹوں سے آگے آئے ہوئے، وہ بھی ہمیں کتے ہی سمجھتے ہیں۔ وہ بھی ہماری کھڑے ہو کے بندوں پہ ہنس رہے ہیں اور یہ بھی ہنس رہے ہیں۔ یہ تو 1857 سے لے کے 1947 تک جن بندوں نے قربانیاں دی، اپنی جان مال ہر چیز کی، بیویاں لوگوں کی لٹ گئیں، بیٹے مر گئے، باپ مر گئے، خون کی یہاں پہ ندیاں بہہ گئیں، تب پاکستان جا کے اور بندوں کی ڈیڈ باڈی کے اوپر کھڑے ہو کے یہ بندے ہنس رہے ہیں اور ہمارے اوپر تھوک رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کو سلیکٹ کیا، اور ہم سوئے ہوئے ہیں۔ جب 7.4 پہ زلزلہ آتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے، کبھی آپ نے سنا 7.4 پہ زلزلہ آیا اور کچھ نہ ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اٹھو، سوئے مت رہو، اٹھ جاؤ۔ پاکستان کسی مقصد کے تحت بنا تھا اور کچھ کرنے کے لیے بنا تھا، آپ کے سونے کے لیے نہیں بنا تھا۔ یا تو انہوں نے گلا دبا کے آپ کو سلا دیا یا ویسے ہی سوئی ہوئی قوم۔ اب دیکھیں پاکستان میں اتنا کوئل، اتنا گولڈ اور اتنا کوپر نکلا پڑا ہے کہ اگر جو ڈاکٹر خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کر دیتا ہوں، اگر وہ ہو جائے تو پاکستان میں 100 روپے کی چیز فوراً ہی 10 روپے کی ہو جائے، ٹیکس فری کنٹری ہو جائے اور ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، مگر ان کو کرنے نہیں دیتے۔ یہ ڈیلی 2 ارب روپے اپنی عیاشیوں پہ خرچ کر سکتے ہیں، ان کو نہیں دے سکتے۔ ان کو 5 دن دیں، ہاں ڈیلی 2 ارب روپیہ، وہ اپنی چیزیں لے کے آئیں تو پاکستان ہمیشہ کے لیے صحیح ہو جائے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں دی ہوئی ہیں، صرف یہ ایک مسئلہ ہے، نااہل بندے جو کہ 5ویں فیل ہے، 10ویں فیل ہے، جن کو سورۃ اخلاص پیپر پہ لکھی کہتے ہیں کہ پیپر پہ غلط لکھی ہوئی تھی تو زبانی نہیں آتی ہے، زبانی نہیں آتی ہے، اس کا مطلب ہے ان کو نماز اور کلمہ بھی نہیں آتا ہے۔ اور یہ ایک اسلامی کنٹری جو کہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے، اس کے لیڈرز ہیں۔ اور بنانے والے کون ہیں؟ ہم اتنے ہی پاگل ہیں، ہم احمق ہیں جو ان کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ ان میں ایبلٹی ہی نہیں ہے۔ پولیٹیشین وہ ہونا چاہیے جو پی ایچ ڈی ہے، یا پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے، یا عالم ہونا چاہیے۔ عالم اور پی ایچ ڈی ہوں، ان میں سے سلیکٹ کر کے سیاستدان بنا دے، کچھ کریں تو صحیح نا۔ یہ نااہل بندے جن کو بات بھی کرنی آتی ہے صحیح طرح، وہ چڑھ گئے ہیں۔ ان کے آگے 10 بختربند گاڑیاں ہوتی ہیں، پیچھے ہوتی ہیں 100 گاڑیوں کا لمبا ان کا قافلہ ہوتا ہے، اور درمیان میں ایک 5ویں فیل بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کو صحیح کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر آرمی آتی ہے درمیان میں تو تب یہ مظلوم بن جاتے ہیں کہ جی ہمارے پہ ظلم ہوا ہے، اگر نہیں آتی ہے تو یہ سارا لوٹ کے تو بھاگ جاتے ہیں۔
اب یہ ملک ڈیفالٹ کر گیا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ کیا ہے جمہوریت؟ یہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت اور سارا کچھ کھا جاؤ اور کہو جی جمہوریت زندہ باد۔ کہاں لکھا ہوا ہے جمہوریت؟ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جمہوریت رہنی چاہیے۔ یہ آئین کا کہتے ہیں، انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی۔ آئین کیا ہے؟ ہمارا قرآن پاک جس کے لیے دنیا بنی اور جس کے لیے ہم ہیں اور جس کے لیے پاکستان بنا، اس کو تو یہ مانتے نہیں ہیں، ان کو آتا نہیں ہے۔ ہمارا آئین آج سے 1947 سے اب تک کتنے سال ہو گئے ہیں اور آج تک ہمارا آئین اسلامی نہیں ہے۔ اور 1947 کے بعد 1973 میں بھٹو صاحب نے آئین بنایا تھا جو کہ پورا اسلامی نہیں ہے مگر آئین ہے، اور آج تک ان سے یہ ایک اسلامی کنٹری جو اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے اس میں اسلامی لاء نہیں نافذ کر سکے۔ ان کو پریشانی کیا ہے؟ کوئی بتا دے۔ یہ 2 دن کا کام ہے، بیٹھ کے تو بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے، مسئلہ کیا ہے، کیوں اسلامی لاء نہیں نافذ ہو رہا، تو اسلامی لاء نافذ کر دیں۔ جب ایک چیز ایک مقصد کے لیے بنی ہے اس میں سے اس کا مقصد ہی نکال دیں، جب ایک بندے میں سے روح ہی نکال دیں تو بندے کی خالی ڈیڈ باڈی ہی رہ جانی ہے۔ جیسے کہ پاکستان ایک ڈیڈ باڈی بنی ہے، نہ جان ہے۔ لوگ باہر کے بندے پاکستانیوں سے ایسے سمجھ لیں کہ ہم کتے ہیں اور وہ انسان ہیں۔ کس وجہ سے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف ان کو سلیکٹ کیا ہے۔ ہمارا امیج بھی خراب کر دیا، پاکستان کا امیج بھی خراب کر دیا، اسلام کا امیج بھی خراب کر دیا ہے، خود بھی کرپٹ ہو رہے ہیں۔ خود یہ کیا ہے؟ لائف تھوڑی سی ہے، بعد میں مر جائیں گے تو جوتیاں ہی کھائیں گے نا اللہ سے۔ ان کی 10 نسلیں آرام سے بیٹھ کے روٹی کھا سکتی ہیں، اتنے پیسے ہیں ان کے پاس اور ابھی بھی ان میں ہوس ہے۔ ان کو تو چاہیے اپنے پاس سے پیسے لگا کے تو پاکستان کو سٹینڈ کر دیں۔ اگر پاکستان کی محبت ان کے اندر ہے تو یہ اسپیچز میں کہتے ہیں کہ ہمارے اندر محبت ہے، ہم جی پاکستان کے لیے سیکریفائز کر رہے ہیں، ہم یہ کریں وہ کریں۔ یہ 2 ارب روپیہ لینے کا سیکریفائز ہے؟ یہ تو وہ بات ہوگی جنہوں نے آزاد کروایا ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں تو ان پہ کھڑے ہو کے تو ہنستے جا رہے ہیں اور غریبوں کا خون پیتے جا رہے ہیں۔ غریبوں کی تو انہوں نے روح مرنے سے پہلے ہی نکال دی ہے۔ 100 روپے کلو چینی ہے، 250 روپے کلو ماش کی دال ہے۔ کہاں گئے ہیں وہ بندے جو کہتے تھے کہ ہم جی روٹی کپڑا مکان دیں گے؟ کہاں گئے ہیں وہ بندے جو کہتے تھے 1998 میں 1 روپے کی روٹی ہے؟ اتنی مہنگائی یہ کہتے ہیں کہ عالمی منڈی میں 170 روپے کلو چینی ہے تو ہم عالمی منڈی کے ساتھ چلیں گے۔ پھر یہ جو لیتے ہیں ڈیوٹی، یہ معاف کر دیں، جو عالمی منڈی میں ریٹ ہیں وہ بھی ادھر لائیں نا، ڈیوٹی فری کنٹری بنا دیں۔ پھر اگر 117 روپے کلو امریکہ میں چینی بکتی ہے تو باہر جو جاپان میں ریکنڈیشن گاڑی ہے اس پہ یہ ٹیکس اور ڈیوٹی لیتے ہیں، وہ بھی پھر نہ لیں۔ جو عالمی منڈی میں ریٹ ہیں وہ بھی یہیں بکے رہے تھے۔ جو عالمی منڈی میں ریٹ ہیں وہ یہاں اگر سستے ہیں تو ان میں ان کا کمال تو کوئی نہیں ہے۔ یہ تو بس دونوں ہاتھوں سے لوٹنے اور کھانے کے لیے بنے ہوئے ہیں، وہ تو ان کو کام ہی نہیں ہے۔ ان میں ایبلٹی کیا ہے بات یہ لوگ کر نہیں سکتے، اسلام کا ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہ لیڈر کس چیز کے ہیں؟ کوئی سمجھا دے ہمیں کہ یہ لیڈر کس چیز کیا ہے، انہوں نے آج تک پاکستان کے لیے کیا کیا ہے یا کوئی اچھا کام کیا ہے؟ ایٹم بم انہوں نے نہیں بنایا تھا، صرف کہہ دینے سے کہ چلا دو تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ مانا کہ موٹر وے بنائی نواز شریف نے ڈیل کر کے، ایٹم بم بھی بلاک تو تجربہ تھا وہ انہوں نے کرایا دلیری سے، ٹھیک ہے، مگر اب دیکھیں صورتحال کیا ہے۔ پاکستان ڈیڈ اینڈ پہ جا کے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے۔ اب آرمی بھی نہیں آ رہی، آرمی آتی ہے تو اس پہ یہ لام تان کرتے ہیں، عوام کو اس کے خلاف کر دیتے ہیں۔ جسٹس ہے، ہماری جج کی کمیونٹی 7ویں نمبر پہ کرپٹ ہے، یہ تو ختم کر دیں۔ جو ہم نے ریسٹور کروایا ہے اپنا اتنا سٹرگل کر کے، تو اس میں کرپشن تو ختم کر دیں، خدا کا نام ہے کرپشن ختم کر دو۔ پاکستانیوں پہ اور خاص طور پہ مسلمانوں کے ماتھے پہ لیبل لگوا دیا کہ یہ بندے کرپٹ ہے، یہ بندے صحیح نہیں ہیں، حالانکہ ہم اتنی فیئر قوم ہے اور ہمارا دین اسلام اسی کا درس دیتا ہے۔ یہ طالبان ہم نے تو نہیں بنائے ہیں، امریکنز نہیں بنائے ہیں، اور خود ہی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو بھی نہیں مار رہے، ہمیں مار رہے ہیں۔ جو انوسینٹ پیپل ہیں، طالبان بھی انوسینٹس کو مار رہے ہیں، امریکنز بھی انوسینٹ کو مار رہے ہیں، درمیان میں پسا مرے ہیں۔ وہ گنے کے ساتھ گیہوں کے ساتھ گنا پسی جا رہا ہے، ہم لوگ کو پیس کے تو یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ اور خدا کا خوف کرو، کوئی اللہ سے ڈرو۔ عالم کہاں ہے ہمارے؟ مر گئے ہیں کہیں؟ کوئی وہابی سنی شیعہ، ان جھگڑوں سے نکلو، دیوبندیوں کے جھگڑوں سے نکلو اور اٹھو، کھڑے ہو، آپ عالم ہو۔ آپ نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں بنے ہو، نمازیں پڑھنے تو خالی فرشتے بھی بڑے ہیں۔ آپ اٹھو، کچھ کرو۔ جب ناموس رسالت کے لیے اتنا بڑا جلسہ نکالتے ہو
تو پاکستان میں اسلامی آئین نہیں ہے، پاکستان میں یہ چیز جو پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا یہ ناموس رسالت نہیں ہے کہ اس میں اسلامی آئین نہیں ہے؟ اور یہ چیز نہیں ہے کہ جن کو سورۃ اخلاص نہیں آتی وہ ہمارے لیڈر ہیں، اس کے خلاف نہیں آپ کھڑے ہو سکتے؟ آپ انقلاب لے کے تو آؤ۔